اس کے بعد آپ کے مضمون اصول فقہ میں جو تیسرا نقطہ زیر بحث ہے میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ فقہ تمام تر انہی احکام و علل اور قواعد عامہ کی فرع ہے، اسے ہر حال میں فرع ہی رہنا چاہیے. وہ اگر اپنی اس حیثیت سے تجاوز کر کے ان کی جگہ لے لیتی یا ان کے مدعا میں تغیر کر کے ان پہ اثر انداز ہوتی تو لازماً رد کر دی جائے گی. یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ فقہ کی جو حیثیت ہے وہ اصل کی نہیں ہے، اصل قرآن و سنت ہیں، ان کے اندر جو احکامات ہیں، ان کے اندر جو احکامات کی علل ہیں، جو ان کی بنیاد پر قواعد عامہ دیے گئے ہیں، لیکن جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اس سے فقہ وجود پہ آتی ہے. تو اب اس کو سیکنڈری حیثیت حاصل ہے. یہ فقہ اصل حکم کو اوور رول نہیں کر سکتی، بائی پاس نہیں کر سکتی. یہ بتائیے گا اگر اس حیثیت کو تبدیل کر دیا جائے تو اس سے پھر دین کے پورے اسٹرکچر میں کیا خرابی واقع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی حقیقت واضح کر دی یا وہ ہم نے استنباط کر کے سمجھ لی، اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ عامہ مقرر کر دیا، تو اس کے بعد اگر میں دین میں کھڑا ہوں تو مجھے امتثال امر کرنا ہے. یعنی مجھے اس حکم کی پیروی کرنی ہے، اپنے پروردگار کی اطاعت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اس زندگی میں اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس میں اس حکم میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر سفر میں پانی نہیں مل رہا، اب میں وضو کس طریقے سے کروں، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو اب جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ فرع ہے نہ کہ اصل ہے. اصل اگر آپ اس کو بنا دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ترتیب الٹ دی، یعنی تیمم کو اصل بنا دیں. یعنی اصل میں آپ پھر اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ آ گئے، آپ شارع کی جگہ پہ آ گئے، آپ حکم دینے والے بن گئے. تو یہ تو میں نہیں بن سکتا، میں بندہ ہوں. میرا کام یہ ہے کہ جو ادھر سے حکم آتا ہے پہلے اس کا امتثال کروں، پہلے میں اس کو مانوں، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے پورے دل اور پوری جان سے تیار ہو جاؤں. جب میں اس پر عمل کرنے کے لیے نکلا، اب کوئی مشکل پیش آئی تو مشکل کا حل مجھے تلاش کرنا ہے. تو یہ فرع ہوئی نا، یعنی یہ اصل کیسے بن سکتی ہے. تو یہاں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی اجتہاد کرتے وقت بھی یہ چیز نہیں پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ اس کو اصل کے برابر لا کر کھڑا کر دیں یا اصل پر برتر کر کے کھڑا کر دیں. اس کو اصل کے تابع ہو کر آنا چاہیے. اس کے درمیان جو تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ اصل اور فرع کا ہے. یہ نیچے ہے، وہ اوپر ہے. اصل حکم ہے خدا کا، نیچے میرا اجتہاد ہے اور اس کو اسی جگہ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا خان صاحب، یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا اس کو ایک مزید مثال سے میں چاہتا ہوں اس کی توضیح ہو. حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی کو بغیر تزکیے کے یعنی بغیر خون نکالے آپ کھا سکتے ہیں، اس میں تزکیے کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مچھلی میں تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی مچھلیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں جن کے اندر باقاعدہ خون ہوتا ہے، ہم ان کو بھی بغیر تزکیے کے کھا لیں گے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دے دی ہے. تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے نا کہ جو اصل ہدایت تھی وہ تو یہ تھی کہ خون نکلنا چاہیے ہے. بالعموم چونکہ مچھلیوں میں خون نہیں ہوتا اس لیے اس اطلاقی صورتحال میں تو ہم اس کا اطلاق کر لیں گے، لیکن اس اطلاق سے کوئی اصول ہم برآمد نہیں کر سکتے کہ پوری کی پوری سچویشن کو ہم تبدیل کر دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی اصل حکم ہی کو دیکھا جائے گا. خون ممنوع ہے، یہ بتا دیا گیا کہ وہ خون ممنوع ہے. کس صورت میں ممنوع ہے؟ یعنی کسی رگ کے ساتھ معمولی سا لگا ہوا ہے تب بھی ممنوع ہے، کسی جگہ جمع ہوا ہے تب بھی ممنوع ہے؟ نہیں، اس میں کہا گیا ہے دم مسفوح ہے. یہ قرآن نے بیان کر دیا تھا. اب کون سا خون دم مسفوح ہے، یعنی کون سا خون گشنگ بلڈ ہے اور کون سا نہیں ہے، اس کو تو ہم نے اجتہاد سے طے کرنا تھا. تو جب ہم اجتہاد سے طے کریں گے، یہ اطلاق کا مسئلہ نا، اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی تو پہلے حکم سمجھیں گے کہ دم مسفوح کو، بہتے خون کو جو رگوں سے ابل رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دی ہے. جب وہ ممنوع ہے تو اب کس جگہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، کس جگہ اطلاق نہیں ہوتا، یہ ہم اپنے فہم سے طے کرتے. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ مچھلی میں اس طرح کا خون نہیں ہوتا، اور آپ نے بتایا کہ مچھلی تم بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہو. یہ اجتہاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ علم و عقل کے بالکل مطابق ہے، اصل کی فرع ہے، اسی کے تحت ایک استثناء کو بیان کر رہا ہے، اس لیے ہم اس روایت کو قبول کر لیں گے. میں عرض کر دوں کہ یہ روایت کوئی بڑی محکم روایت نہیں ہے، اس کے اندر ذوف بھی ہے. اس کے باوجود بات بالکل ٹھیک ہے. روایت نہ ہوتی تو تب بھی ہم یہ اجتہاد کرتے. اور جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو جس طرح روایت کے رد و قبول میں اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. یہ نقطہ بھی ہم سب واضح